السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ویڈیو کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ بادشاہ اور حاکم بن کر کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں۔ حضرت نے اس بیان کے اندر، اس ویڈیو کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وقت کے بادشاہ نمرود نے کیسے کیسے ظلم کیے۔ آپ حضرات اس کو ایک مرتبہ سنیں اور حاکموں کے ظلم کو دیکھیں۔ فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی۔ رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے، تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔
अच्छा तू नबी का गुलाम है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। अल्लाहु अकबर। देखा कैसे रद्द किया। अब्राहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना आऊं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मेट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। सुभान अल्लाह। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अब्राहा ने आकर के अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अब्राहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में तो मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अब्राहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अब्राहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। ने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। ये कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं, और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास है, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है। सारे जहान का वही मालिक है, वो तुझसे खुद बात करेगा। मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने, तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अब्राहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, फरमाया करेगा फिक्र, करेगा फिक्र अपने घर की, जो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, वो बराबर का मालिक है, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अब्राहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है।
مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے. فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے. بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے. سینکڑوں باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا اور میرا مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں. معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے ہیں، زبان مارتے ہیں. اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو ویلے کویلے تہاڈے نال ہی کم پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے. شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب تسی تے کدے جواب ہی نہیں دتا جی ماشاءاللہ. اے ساڈے بچیاں نے تسی آپ ماں پیو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں مارتا ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ. یہ سب کچھ ہے پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں، کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں تیرے دربار میں، حاضر ہو گیا ہوں. آواز آئی لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں. بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے. ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی یہ آواز سنی. کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟ جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں. ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں، میں اور کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر. بس اتنی بات جموں سے نکلی، آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے. اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز،
تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بدانا نہ کہاں میرے بس کی بات ہے۔ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادا نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں، آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے، نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، بے شک آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہا کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑیں گی، قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے یہ، ہاں ڈولے نہیں ہے۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ڈولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چلو بس آؤ بس، اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے، قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے۔ خدا جس کے ساتھ ہو
پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. بے شک. فجعلهم كعصف مأكول. استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے. چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا. ہاتھی جو واپس بھاگے نا وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھیوں کے نیچے رگڑی کی ساری فوج. خدائی فیصلے ہیں. وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے نمرود, بڑا شیطان تھا. وہ بھی یوں کرتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کر رکھتا تھا. سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. بڑی ایسی اللہ نے بڑی مہلت دی, اللہ نے بڑی مہلت دی. نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا, نہیں مانا. جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا, آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, آپ بھی کہہ دیتے ہیں یار فلانے کو بندہ تھا, اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں, دل دے رکھی ہے, خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا. اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں. نمرود بادشاہ تھا, خالی بدماش, چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں. تو اللہ کی ناراضگی آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کر لی ہے, مخلوق میں سے بولو کون آئے گا. فرشتے آئے الہ العالمین, ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, قیمہ بن جائے گا. لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا, میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے. جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج, میرے جنوں کی توہین ہے. انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج, انسان کی توہین ہے. بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا. وہ کہا جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں. اور یوں لکھا کتابوں میں مچھر بھی کیسا تھا, ایک پر نہیں تھا, ایک ٹانگ نہیں تھی. اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں, اجازت ہو. اور لگا اچھا تو ہی جا, تو بھی کیا یاد رکھے گا. لگ گئی ڈیوٹی, بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے, سامنے سے یوں مچھر آیا, سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں, لگا کاٹنے, اور لگی کھجلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا, کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہو, میرے سر میں جوتے مارو سارے. کسی نے اگر آہستہ مارا نا, کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا, اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا, تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے, اتنے جوتے لگوائے, اللہ بھی آلے کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہوں کو خدا کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو, خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج دیکھو, جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی, اس کے غلام بنی ہوئی تھی, انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے, وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو, میری صفات کا مقابلہ نہ کرو, میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا, سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے, ہمارے لیے کرم بن کر آئے, رؤوف بن کر آئے, رحوم بن کر آئے, رحیم بن کر آئے, مہربانیوں والا نبی بن کر آئے, شافی کوثر بن کر, شافی معشر بن کر آئے, شافی کوثر بن کر آئے, شفیع المذنبین بن کر آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے, قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ, نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ذرا سوچو تو صحیح, یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے,
जुबान से सच्ची बात नहीं है। दिमाग में एक बात समाई हुई है कि दुकान पर बैठ के झूठ बोलना कोई झूठ है, तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दीवाना परवाना सच्चा गुलाम गलती कर बैठा, शैतान ने गलती करा दी। माइज सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी हुजूर की खिदमत में आया, अजा क्या अर्ज करने लगा, ए काली कमली वाले, कद हालत तू, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझ पे इस्लाम का कानून चला दो, मुझ पे हद जारी कर दो, मुझ पे कुरान का कानून लागू कर दो, मैं आखिरत की तबाही से बच जाऊंगा। सरकार ने इस तरफ मुंह फेर लिया, वो फिर इस तरफ आ गया, मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझ पर हद जारी करो, इस्लाम का कानून मुझ पर चलाओ। फिर दूसरी तरफ आ गया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जाओ मदीने से बाहर ले जाओ, इसको पत्थर मार मार के मार दो, इसने जिना किया है, गलती की है। माइज सलमी को मदीने से लोग बाहर ले गए और जो पत्थर मारने लगे, लहू निकला, एक मारने वाले के कपड़े पे गिर पड़ा, उसने बुरा भला कहा, हुजूर ने सुन लिया, फरमाया यूं ना कहो, आज माइज सलमी ने वो तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने पर तकसीम करो, सब जन्नत वाजिब हो जाएगी। इसने पकड़ा नहीं, इसने देखा नहीं, रिपोर्ट नहीं की किसी ने, खुद ब खुद आखिरत का डर लगा। मैं उनके ऐब नहीं तुम्हें सुना रहा, बल्कि एक बात बता रहा हूं कि उनके दिल में खौफ था, उनका असल में क़यामत पे ईमान था, मेरा तेरा है ही नहीं। कब्र पे यकीन नहीं, क़यामत पे यकीन नहीं, हिसाब किताब पे यकीन नहीं। एक औरत से गलती हुई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई, खुद इकरार करती है, इतराफ करती है, बल्कि इस पर इसरार करती है कि मुझे सजा दो जो कुरान में है। फरमाया तू पेट से है, तुझे हमल है, पत्थर तुझे मारेंगे, वो बच्चा मरेगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? हाय हाय हाय, इमामुल अंबिया का डर देखो, इमामुल अंबिया का खौफ देखो कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो मर जाएगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? अरे ये लाखों करोड़ों हजारों अमल गिराने वाले लोगों, तुम क़यामत के दिन सूअर से भी बदतर होकर उठोगे। बेशक इसी तरह से तुम इसको कत्ल नहीं समझते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।